السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری کتاب الوضو اردو ترجمہ، باب نمبر 41، ایک ہی چلو سے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا۔ حدیث نمبر 191، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے برتن سے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی انڈیلا اور ان کو دھویا، پھر دھویا یا یوں کہا کہ ایک ہی چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا۔ 3 بار ایسا کیا، پھر دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک 2 بار دھویا اور سر پر مسح کیا، آگے اور پیچھے دونوں طرف، اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے۔ پھر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وضو کیا کرتے تھے۔ باب نمبر 42، سر کا مسح 1 بار کرنا۔ حدیث نمبر 192، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن ابی حسن سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے پانی کا ایک برتن منگوایا اور لوگوں کے سامنے وضو کیا۔ پہلے انہوں نے برتن کو جھکایا اور پانی لے کر دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا، پھر برتن میں ہاتھ ڈالا اور پانی کے 3 چلوؤں سے 3 مرتبہ کلی کی، ناک میں پانی ڈالا اور اسے صاف کیا۔ پھر برتن میں ہاتھ ڈالا اور پانی لے کر 3 مرتبہ اپنا منہ دھویا، اور پھر برتن میں ہاتھ ڈالا اور دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک 2 بار دھویا۔ پھر برتن میں ہاتھ ڈالا اور سر پر آگے اور پیچھے دونوں طرف سے مسح کیا۔ پھر برتن میں ہاتھ ڈالا اور اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ یہی روایت موسیٰ نے وہیب سے بیان کی تو کہا کہ سر پر 1 بار مسح کیا۔ باب نمبر 43، مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ وضو کرنا اور عورت کے وضو سے باقی ماندہ پانی کو استعمال کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرم پانی سے اور ایک نصرانی عورت کے گھر سے پانی لے کر وضو فرمایا۔ حدیث نمبر 193، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرد عورتیں مل کر وضو کیا کرتے تھے۔ باب نمبر 44، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے وضو سے باقی ماندہ پانی بے ہوش پر چھڑکنا۔ حدیث نمبر 194، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں ایسا سخت بیمار تھا کہ کوئی بات سمجھ نہ سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور وضو سے بچا ہوا پانی مجھ پر چھڑکا تو میں ہوش میں آ گیا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا وارث کون ہوگا؟ میرا تو کوئی کلالہ ہی وارث بنے گا۔ تب آیت وراثت نازل ہوئی۔ باب نمبر 45، ٹب، لگن اور لکڑی کے پتھر کے برتن میں وضو یا غسل کرنا۔ حدیث نمبر 195، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ نماز کا وقت ہو گیا تو جس شخص کا گھر قریب تھا وہ تو اپنے گھر وضو کرنے کے لیے چلا گیا، جبکہ کچھ لوگ باقی رہ گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پتھر کا برتن لایا گیا جس میں کچھ پانی تھا۔ وہ اتنا چھوٹا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنی ہتھیلی نہ پھیلا سکے، لیکن اس کے باوجود سب لوگوں نے اس سے وضو کر لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ تم اس وقت کتنے لوگ تھے؟ انہوں نے فرمایا 80 سے کچھ زیادہ تھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔